میں اور شاہینہ ایک ہی اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ شاہینہ میری کلاس فیلو ہی نہیں بلکہ بہت پیاری دوست بھی تھی۔ ہم نے اکٹھے پی ٹی سی کا کورس کیا تھا اور اتفاق سے ایک ہی گاؤں کے اسکول میں ہم دونوں کو ملازمت ملی۔ شاہینہ کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ ہم ساتھ اسکول کے لیے نکلتی تھیں اور ایک ہی بس میں سوار ہو کر پڑھانے جایا کرتی تھیں۔ ہمارا اسکول شہر سے 8 میل دور تھا۔ روزانہ مجھے اور شاہینہ کو جانے اور آنے میں 16 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ ہم باتیں کرتی جاتی، فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا اور سفر کا پتہ بھی نہ چلتا۔ جن دنوں یہ واقعہ ہوا، شاہینہ کا پہلا بیٹا 1.5 سال کا تھا اور وہ امید سے تھی۔ ہوا یہ کہ میں بیمار ہو گئی اور 15 روز تک اسکول نہ جا سکی۔ ہمارے اسکول میں صرف 3 استادیاں تھیں۔ میری بیماری کے باعث 2 باقی رہ گئیں۔ جب میں چھٹی پر تھی تو ان کا حاضر ہونا ضروری تھا، کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک استادنی ہی غیر حاضر ہو سکتی تھی۔ ہمارا اسکول پرائمری تک تھا اور 5 کلاسوں کو ہم 3 استادیاں سنبھالتی تھیں۔ جب میں بیمار ہوئی تو شانو، میں شاہینہ کو آسانی کے لیے شانو ہی لکھوں گی کیونکہ میں اسے اسی نام سے بلایا کرتی تھی، کو میری کلاس بھی لینی پڑی۔ میری بیماری کے دوران وہ 2-3 بار عیادت کو آئی، مگر بڑی پریشان تھی۔ بولی کہ مصباح، تو جلدی سے اچھی ہو جا، مجھے اکیلے گاؤں کے اسکول جاتے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تم کو گاؤں کے اسکول میں پڑھاتے ہوئے، ابھی تک تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ بولی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو بتاؤں گی۔ پھر جب میں ٹھیک ہو گئی اور اس کے ساتھ اسکول جانے لگی تو اس نے بتایا کہ ایک شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے جو باقاعدگی سے اس کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ بولی کہ تم دیکھنا، وہ نظر آئے گا، تمہیں بھی دکھاؤں گی۔ جب میں اکیلی جاتی تھی تو وہ میرا راستہ روک کر بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار بس کے اڈے پر لاری بہت دیر سے آئی تو اس نے ٹھنڈے مشروب کی بوتل لا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کیا بتاؤں۔ اگر لیتی ہوں تو روحانی عذاب، آخر کیوں لوں؟ نہیں لیتی تو اتنے لوگوں میں تماشا بن جاتی۔ میں نے یہ کیا کہ وہ بوتل وہاں کھڑی ایک بوڑھی بھکارن کو پکڑا دی۔ شکر ہے کہ بس آ گئی اور میں جلدی سے اس میں سوار ہو گئی، مگر اس روز بھی اس نے میرا گھر تک تعاقب کیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ شخص ہے کون؟ شانو نے بتایا کہ اب پتہ چل گیا ہے، گاؤں کے نمبردار کا رشتہ دار ہے، کچھ دنوں سے ان کے گھر میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لفنگے کا پتہ میں نے اسکول کی چپڑاسن سے کروایا ہے۔ اللہ کرے وہ مائی اپنی زبان بند رکھے، کہیں اسی بات پر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب ہم پھر سے 2 ہو گئی تھی تو شانو کی پریشانی کچھ کم ہو گئی، اس کی ڈھارس بندھی۔ میں نے بھی تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، دیکھنا تو صحیح کیسے مل کر اسے جوتے لگائیں گے ہم دونوں۔ شانو اس بات سے اتنی پریشان نہیں تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، بلکہ اس بات سے زیادہ پریشان تھی کہ کہیں اس کے شوہر کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، کیونکہ طارق بہت شکی مزاج تھا۔ یقیناً وہ اس سے باز پرست کرنے سے پہلے ہی کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتا۔ بیچاری طارق سے بہت ڈرتی تھی۔ اس روز دوپہر کا 1 بجا تھا۔ ہم دونوں لاری اڈے پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بس روز 1:45 پر آ جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا وجہ تھی کہ بس آتی نظر نہ رہی تھی۔ وہ 15 منٹ بھی ہمیں بھاری لگ رہے تھے۔ شانو بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کی امی صبح اس کا بیٹا اپنے گھر لے جاتی تھیں اور پھر اس کے گھر آنے سے ذرا پہلے بچے کو لے کر شانو کے گھر آ جاتی تھیں۔ شانو نے ادھر ادھر دیکھا۔ دراصل اسے اس نوجوان سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ تنگ نہ کرے۔ میں یہاں اس نوجوان کا فرضی نام منور لکھ دیتی ہوں۔ شانو کا اندیشہ درست نکلا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہاتھ میں گنے کے رس کے 2 گلاس لے کر آیا اور ہمیں دینے لگا۔ میں نے کہا کہ لڑکے، تمہیں کس نے کہا تھا یہ لانے کو؟ ہم نے تو نہیں منگوائے۔ وہ بولا کہ بس کے کنڈکٹر نے کہا ہے، وہ سامنے ہوٹل میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ان اسکول والیوں سے کہو آج بس 3 بجے آئے گی، کیونکہ آج ادھر کی ٹریفک بند ہو گئی ہے۔ ایک وزیر دورے پر جا رہا ہے، اس کی گاڑی گزرنے والی ہے۔ اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ شانو نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان مسکرا رہا تھا۔ وہ بولی مصباح، یہ گلاس منور نے بھجوائے ہیں، وہ دیکھ سامنے۔ میں نے دیکھا، وہ واقعی مونچھوں پر تاؤ دے کر سینہ پھیلائے فخریہ انداز سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے گلاس لڑکے کے ہاتھ سے لے کر
ان میں بھرا ہوا رس زمین پر انڈیل دیا اور لڑکے سے کہا، جس نے یہ گلاس بھیجے ہیں اس کو کہنا اگر اب ہمارا پیچھا کیا تو یاد رکھنا تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ لڑکا چلا گیا۔ شانو بولی، کم بخت، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بہت خراب لوگ ہیں۔ اسکول کی مائی بتا رہی تھی کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، نہ جانے اب یہ شخص ہم سے اپنی توہین کا کیسا انتقام لے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، روز روز کے مرنے سے ایک دن کا مر جانا اچھا ہے۔ نہ کسی سے اس کی شکایت کرنے دیتی ہو، نہ تم اس سے خود کچھ کہتی ہو۔ ادھر یہ ہے کہ روز بروز اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے۔ آخر تمہاری کیا صلاح ہے؟ اگلے روز مجھے اپنے تایا کے بیٹے کی شادی میں جانا پڑ گیا اور میں اسکول نہ جا سکی۔ شانو اکیلی ہی گئی۔ اس دن بدبخت اسے گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے اسکول کی چھت کا ایک حصہ بارش کے سبب گر گیا تھا، جس سے پوری چھت گرنے کا شدید خطرہ لاحق تھا۔ ہم نے اس کی اطلاع محکمے کو بھجوائی تھی۔ اس دن چھت کا معائنہ کرنے گاؤں کا چیئرمین، ٹھیکیدار وغیرہ آئے، تو یہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ چھت دے کر چلے گئے۔ مائی نے انہیں کمرہ لے جا کر دکھایا تھا۔ ذرا دیر گزری کہ یہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا، یہاں معائنے کی فائل رہ گئی ہے، وہ اٹھائی ہے؟ فائل وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ بولا، استادنی جی سے پوچھو، انہوں نے اٹھائی ہوگی۔ شانو بیچاری سمجھی نہیں کہ کون شخص ہوگا۔ جب اس نے ریوڑی میں آ کر بات کی تو یہ بولا، آپ شاہینہ بی بی ہیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اس نے مائی سے کہا، اماں تم چیئرمین کے گھر سے فائل لے آؤ۔ مائی چلی گئی۔ اب اسے بات کرنے کا موقع ملا۔ کہنے لگا، شاہینہ، میں نے تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی اور تمہارا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے ٹھکراؤ گی تو اچھا نہ ہوگا۔ میں بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہوں۔ شاہینہ نے کہا، تم جو بھی ہو مجھے کیا، میں ایک شریف عورت ہوں، شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں۔ اللہ کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ اس نے کہا، یاد رکھنا، تبادلہ تو میں تمہارا یہاں سے ہونے نہیں دوں گا، لیکن جس دن تم نے یہ نوکری چھوڑی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس نے لفافہ آگے بڑھا کر کہا، جو ہوگا اس میں لکھ دیا ہے، یہ لو پڑھ لینا۔ شاہینہ نے بھی جرأت سے کام لیا۔ اس نے لفافہ پھاڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا جہاں وہ کھڑا تھا، اور بولی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر اب تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد شاہینہ نے بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ وہ شوہر سے کہتی تھی مجھے نوکری نہیں کرنی، مگر ڈر کے مارے یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے چھٹی کیوں لی ہے۔ میں نے شاہینہ سے بہت کہا تو مجھے طارق بھائی سے بات کرنے دو، میں ان کو سمجھاؤں گی کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، وہی کمبخت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ کہتی تھی، مصباح تجھ کو نہیں معلوم طارق کیا ہے، یہ یا تو جان دے آئے گا یا کسی کی جان لے آئے گا اور پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ میں اس کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ ہم نے اگر اسے یہ بات بتا دی تو جھگڑا لازمی ہے۔ پھر مجھے شانو نے بتایا کہ چھٹی ختم ہونے والی ہے اور اب وہ استعفیٰ دے دے گی، کیونکہ آگے چل کے یوں بھی 2 بچوں کی ماں بن جائے گی، تو پھر 2 کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ امی نے ایک بچہ پال دیا ہے، اب دوسرا نہیں پالیں گی۔ یہ شام کا وقت تھا، طارق گھر پر نہ تھا۔ ایک لڑکا گھر آیا اور رکا دے کر چلا گیا۔ رکا منور کا تھا، لکھا ہوا تھا، میں بھی دھن کا پکا آدمی ہوں، تمہیں بھولا نہیں ہوں، تم نے اسکول آنا چھوڑا ہے تو میں تمہارے گھر کے نزدیک آ کر رہنے لگا ہوں۔ اب جب تمہارا شوہر گھر پر نہ ہوگا تو کسی بہانے گھر آ کر دیدار کر لوں گا۔ شانو نے رکا پڑھا تو ڈر گئی۔ اس نے مجھے رکا تو نہ دکھایا، کہتی تھی کہ آگ میں جھونک دیا ہے، مگر اب وہ گھر میں اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ طارق بھائی ذرا شام کے بعد گھر سے باہر جانے لگتے تو انہیں روکتی، منت کرنے لگتی کہ مت جائیے، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ طارق آخر مرد تھا، مرد آزاد طبیعت ہوتا ہے، کب تک کوئی عورت اس کو اپنی مرضی سے روک سکتی ہے؟ طارق شانو کی اس قسم کی روک ٹوک سے تنگ آ گیا تھا، پھر بھی وہ شانو کا کہا مان لیتا تھا، اور شام کے بعد گھر سے باہر رہنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، شانو، کتنے دنوں سے میں تیرا کہنا مان کے گھر سے باہر نہیں گیا، قیدی بن گیا ہوں، آج تو مجھے مت روکنا، میں فلم دیکھنے ضرور جاؤں گا، میں نے دوستوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ شانو بولی، آج تم مت جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کل چلے جانا۔ طارق جانتا تھا کہ وہ روز ہی ایسا کہتی ہے۔ اس نے جان چھوڑانے کو کہا، اچھا
میں فلم دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا، سامنے والی دکان پر جا رہا ہوں۔ اچھا، 5 منٹ میں آ جاؤں گا، تو دروازہ مت بند کرنا، کھلا رکھنا۔ اس نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ شانو اس کی بات کا یقین کر لے اور اسے جانے سے نہ روکے، مگر شانو سمجھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور ابھی آ جائے گا۔ اس بیچاری نے دروازہ بند نہ کیا اور بچے کو سلانے کے لیے اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ پھر بچے کو سلاتے سلاتے نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ منور کا ایک آدمی جو طارق بھائی کا نیا نیا دوست بنا تھا، اسے دوستی کا چکر دے کر سینما لے گیا۔ شانو گھر میں اکیلی تھی، منور کو موقع مل گیا۔ اس ضدی آدمی نے اپنی ضد پوری کرنے اور شانو کو نیچا دکھانے کے لیے چال چلی تھی۔ جب وہ شانو کے سرہانے پہنچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سرہانے منور کو کھڑا پایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر جلد ہی منور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا، وہ منظر تو کوئی نہ دیکھ سکا۔ البتہ جب فلم دیکھ کر طارق بھائی گھر لوٹے تو شانو اس دنیا میں نہ تھی۔ شکر ہے کہ ظالم نے بچی کو زندہ رہنے دیا۔ بہرحال ڈاکٹر نے یہی رپورٹ دی کہ شانو نے اپنی عزت بچانے کی خاطر جان دی ہے۔ میں تو جو کچھ جانتی تھی سب طارق بھائی کو بتا دیا۔ انہوں نے منور کے خلاف رپورٹ بھی درج کروائی تھی۔ شانو کے جسم پر چاقو کے گہرے زخم تھے۔ اس نے بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے جان دی تھی۔ منور کچھ عرصے حوالات میں رہا، پھر عدم ثبوت کی بنا پر سزا سے بچ گیا۔ اس دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے چھوٹ گیا۔ کاش میں اس کے خلاف گواہی دے سکتی تو شاید اس کو سزا ہو بھی جاتی، مگر میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ آج بھی شانو کا زخم دل میں ہرا ہے اور ہمیشہ ہرا رہے گا۔